اس طرح اس نے ایک دم ون مارننگ سڈنلی اعلان کر دیا کہ سارے افغان مہاجرین جو ہیں وہ یہاں سے نکال کے ان کو واپس بھیج دیا جائے. 23-24 لاکھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مہاجرین, اور یہ بیٹھے ہوئے آج سے 20 سال پہلے سے. 20 سال پہلے ایک جنریشن پڑھ کے جوان ہو چکی ہوئی ہے, اولادیں ایز مچ پاکستانیز. بالکل. تھرڈلی ہماری ایجنسیز میں جس میں ISI ہے, اس میں IB ہے, اس میں ملٹری انٹیلیجنس ہے, دوسری ایجنسی, کسی میں ان لوگوں جو یہاں مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر ان میں سے کسی آدمی کا نام نہیں ہے. ٹھیک, مینیل جاب کرتے, چھوٹے چھوٹے کام وہاں بیٹھ کے کرتے تھے. ان کو نکالنے کا فیصلہ جو اس نے کیا اور کو اٹھانے کا ایک دم سے یہ ٹریگر کر گیا. اس کا ویٹ کر رہے تھے انڈیا اور افغانستان. اور سر وہ باقاعدہ طور پر وہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی نا ان کے وزیر اعظم کی, اور ان کے افغانستان کے وزیر اعظم نے کہا, ملا حسن اخوند نے, انہوں نے کہا پاکستان کا سلوک غیر اسلامی, غیر انسانی اور تمام اصولوں کے خلاف ہے. مہاجرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور افغان طالبان رہنما نے بھی یہ کہا کہ اب ہم ریسیو کریں گے, خوش آمدید کہیں گے افغان پناہ گزینوں کے بدلے میں TTP کو اور بلوچستان کے افغانستان کے اندر. آپ کو ایک خطرناک واقعہ جو آئندہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ میں وہ سمجھتا ہوں جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. واہ. دیکھیے آپ کی 2 جنگیں لڑی آپ نے انڈیا سے, 65 میں لڑی, 71 میں لڑی. ٹھیک ہے. ان دونوں جنگوں میں آپ کی تمام فوجیں جو تھیں وہ ایسٹرن ونگ کے اوپر, ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے اگینسٹ بارڈر کے ساتھ ساتھ لڑائی میں مصروف تھیں. ٹھیک ہے. ویسٹرن بارڈر آپ کا بالکل خالی تھا. ٹھیک ہے. کوئی ایک فوج بھی نہیں تھی وہاں پہ. ایک گولی کسی افغانی نے چلائی آپ کے خلاف؟ نہیں چلائی. بالکل. اب وہی افغانی, اس کے بعد آپ نے 10 سال جو سوویت یونین افغان وار میں پاکستان نے 10 سال افغانیوں کو شانہ بشانہ یہ جنگ لڑی, اور وہ اتنا پاکستان پہ ڈپینڈ کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی یہ جب ان کی حکومت بنی مجاہدین کی تو وہ پشاور کے اندر حکومت بنی تھی. بالکل. اتنا وہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتے تھے. آج کیوں مخالفت ہو گئی؟ اور اس مخالفت میں آپ نے کوئی سٹیپ لیا کہ ان کو ہم دوبارہ سے راضی کریں کہ بھئی آپ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں, آپ ہمارے مسلمان بھائی ہو, ہم آپ سے سیٹل کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایویکیویشن کا پروسیس کیا ہوگا. آپ کو نہ چھیڑتے اس کو. 3.5 سالوں میں انگیج ہی نہیں کیا, ہمسایوں کو انگیج نہیں کیا, نہ ہم نے انڈیا کو انگیج کیا, نہ ہم نے افغانستان کو انگیج کیا. میں اگلا خطرناک واقعہ بتانے لگا ہوں. یہ حقیقت ہے اور یہ گورنمنٹ بھی کہہ چکی. انڈیا جو ہے, انڈیا کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, اور پاکستان اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور ہمارے پہ ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں. ایسا ہی اس وقت ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی. سنیں, ایسے حالات میں ایک لینڈ لاک کنٹری کو بجائے اس کو کوئی سبق سکھائیں, اس کو کہ روکو, ہم تمہاری ساری ٹریڈ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی چینی ختم کر کے آپ نے شہباز شریف نے افغانستان میں چینی ایکسپورٹ کر دی, اور اتنی کر دی کہ چینی کی قلت ہو گئی. 180 پہ چلی گئی جی, 180-90 پہ چلی گئی. جب قلت ہو گئی, شور مچ گیا, تو انہوں نے چینی فوراً اجلت کے اندر امپورٹ کی. اور امپورٹ کس سے کی؟ دوسرے جانی دشمن کے ساتھ, انڈیا سے. آپ بتائیے یہ دشمن ہے پاکستان کے, کہ ہمیں کہتے ہیں کہ دشمن ہے؟ سر ایکسپورٹ کرنے میں فائدہ ہوا نا, کیونکہ انڈسٹریاں بھی اپنی ہیں ان کی. انڈسٹریاں بھی اپنی ہیں نا. دونوں میں فائدہ لینے والوں نے تو بہت فائدہ کیا دونوں میں. اور سر ادھر کو 5-7 روپے بڑے تھے. اور میں اگلا واقعہ آپ بتاؤں, دیکھیں اب آپ یہ بات اتنی خطرناک بھی ہے اور یہ اہم بھی ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں. افغانستان کی جو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے پرائم منسٹر کا تھریٹ آ گیا آپ کے سامنے. بالکل. مجھے یہ خطرہ ہے کہ انڈیا نے جیسے کشمیر کو انیکس کر لیا, پارٹ آف انڈیا یونین بنا لیا. ٹھیک ہے, ہو گیا نا, بالکل ایسا کا حصہ بن گیا. بالکل. انہوں نے یہ بھی تھریٹ کر دیا کہ آزاد کشمیر کو اب ہم نے لینا ہمارے لیے ضروری ہے, کہ وہ ہمارا حصہ ہے جو پاکستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. بالکل. وہ اگر سپٹمبر اکتوبر میں جس وقت مانسون کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اکتوبر کے مہینے میں انڈیا اپنی فورسز کو پاکستانی بارڈر پہ لے آتا ہے. میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے. اور آپ کو لا محالہ اپنی تمام فورسز جو ہیں
بارڈر کے اوپر لانی ہوں گی اس کو فیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کہاں آپ ادھر افغانستان آپ کے پیچھے چھری گھونپنے کو بیٹھا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی. کیا کریں گے آپ؟ دوسرا محاذ کھل گیا نا سر. وہ محاذ اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ نہ ادھر لڑ سکیں گے نہ ادھر لڑ سکیں گے. اور ایک میں جاتے جاتے اب چھوٹی سی بات بتاؤں. ایسی ہی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور ہجرت کر کے وہ مدینہ پہنچے اور وہاں اسٹیٹ آف مدینہ انہوں نے بنائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا انٹرنیشنل کووننٹ سائن کیا تھا انہوں نے جیوز کے ساتھ. ٹھیک ہے. جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں. میثاق مدینہ. اور اتنا ایزی اتنا جوز کی ٹرمز کے اوپر وہ سائن ہوا تھا. بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت. حالانکہ اب اس کو جب پڑھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تو بالکل ان نیچرل سا ہے. ان نیچرل نہیں تھا وہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ وجہ کیا تھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اٹیک آن مسلم جوز ول بی کنسیڈرڈ ایز اٹیک آن مسلمس. ٹھیک ہے. اس حد تک بالکل ایسے. لیکن وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے نارتھ میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. ٹھیک ہے. مدینہ کے ساؤتھ میں کفار مکہ تھے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. ٹھیک ہے. تو رسول پاک کو یہ خوف تھا کہ اگر یہودی نارتھ کے ساؤتھ کے کفار مکہ یہ مل گئے آپس میں. ٹھیک ہے. کوئی ایگریمنٹ کر کے اکٹھے ہو گئے. دونوں دشمن ہیں. بالکل. تو مسلمانوں کو سینڈوچ کر کے مار دیں گے. سینڈوچ کر دیں گے. بالکل. انہوں نے اس لیے اس طاقت کو توڑنے کے لیے وہ میثاق مدینہ کیا. کیا زبردست پولیٹیکل موو تھی. سنیے ذرا. ہاں بڑا ونڈرفل. کیا بات ہے. میثاق مدینہ کیا بغیر وقت ضائع کیے. انہوں نے جنگ بدر لڑی ساؤتھ میں. بالکل. اپنی بیک سیف کر لی. بالکل ایسے. دیکھیے. بالکل ایسے. اور جب وہ بعد میں وہ اپنا اس معاہدے کو توڑتے تھے یہودی تو صلح حدیبیہ ساؤتھ میں انہوں نے کی. اور غزوہ خیبر فیصلہ کن یہودیوں کے خلاف. جی بالکل. آج بھی یاد ہے انہیں. یاد ہے کہ پروٹیسٹ اس پہ ہی ہوتا ہے. اسی پہ ہوتا ہے. بالکل. وہ کبھی بھولے گا نہیں انہیں. تو بنا یہ وہی کیفیت ہے آج. وہی اسرائیل وہی یہودی انڈیا کا گٹھ جوڑ دیکھیں. اور پاکستان کی بیک کی طرف ایک طاقت دشمن بنا دیا ہم نے. اور ادھر بھی ہم نے دشمن بنا دیا. کھڑا ہوا پہلے دشمن انڈیا. ٹھیک ہے. اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے سے. ٹھیک. یہ خطرناک ترین صورت ہے. ایگزیکٹلی. سر دوبارہ آتے ہیں ذرا لوکل پالیٹکس پہ. آپ کو عمران خان کا موڈ کیا لگتا ہے؟ کیا مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ آئیں گے؟ بالکل مذاکرات کے ٹیبل پہ بالکل کوئی کبھی اعتراض نہیں کیا اس نے آنے کے لیے. ٹھیک ہے. بالکل بھی نہیں کیا اعتراض. ہم تو پیچھے آپ کو پتا ہے کہ بغیر کسی ریٹن ایجنڈا کے چلے گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے 2 جنوری کو جب سیکنڈ ٹائم ہم گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا مطالبات جو ہیں وہ تحریری لے آئیں. بالکل. تو فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں بات ہوئی کہ ہمیں کل ہی عمران خان سے آپ ہماری میٹنگ کرائیں. ہم تحریری مطالبات لے کے آ جاتے ہیں. وہ کروائی نہیں گئی آج تک. وہ میٹنگ نہیں کرائی آج تک نہیں کروائی گئی. آپ اندازہ لگائیے نا. یہ تو ان کا حال ہے. سیریس اس کالم میں سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی ملوانے ملاقات کرائے بغیر